بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک ہی بار بولوں گا، یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے سامنے، خاموشی سے میری بات کو سنیے، کوئی نعرہ مارنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کوئی ایک پیغام دینے کو آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو آپ کو بول رہا ہوں آپ اس کو سنیں، اور یہاں سے جب اٹھ کے جائیں آپ ایک پیغام آپ لے کر جائیں، ایک سوچ اور فکر لے کر اٹھیں یہاں سے۔ اسی لیے خاص طور سے میری گزارش ہے کہ خاموش ایک تھوڑی دیر کے لیے خاموش ٹھہریے، اور غیر ضروری جو دوسروں سے کہہ رہے ہیں خاموش بیٹھنے کے لیے، وہ پہلے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیجئے، راستہ بنائیے تاکہ کوئی خلل پیش نہ آئے۔ میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا خاموشی سے بیٹھیے، کسی کو بیٹھنے کے لیے مت کہیے۔ آپ ہماری آواز کو سننے آئے ہیں، میں آپ سے پھر سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھیے۔ عزیزان ملت، آج اللہ کے فضل و کرم سے صبح میں قریب 3-3.5 گھنٹے کا پیدل دورہ ہوا بلدی حلقہ آصف نگر میں اور بلدی حلقہ وجے نگر میں، اور فرداً بہت سے حضرات سے ملاقات ہوئی، بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں نے اپنی تکالیف کا اظہار کیا، اور جن مسائل کی آپ نے، جس تکالیف کی آپ نے نشاندہی کی، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان کاموں کو تکمیل کیا جائے گا۔ خاص طور سے فی الخانہ میں جو پانی کی قلت ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میں دوبارہ نہیں بولوں گا، مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایک بڑی پانی کی لائن منظور ہوئی ہے ہائی ٹیک فنکشن ہال سے۔ بلدیہ والے روڈ کٹنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میئر صاحب اور وراثت صاحب بلدیہ سے نمائندگی کریں گے تاکہ وہ کام کا آغاز جلدی ہو سکے، تاکہ فی الخانے کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں جو پانی کی قلت ہے، یہ بڑی لائن کے پڑنے کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت حد تک وہ تکلیف دور ہوگی۔ دوسری بات، فی الخانہ میں بہت سی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں نے کہا کہ یہاں پر گیس کے سلنڈر نہیں ملے۔ میں ان سب کے سامنے متعلقہ رکن بلدیہ کو کہا کہ جس کے پاس وائٹ کارڈ ہے اور جو گیس کا سلنڈر مل سکتا ہے، ان کو فوراً گیس کا سلنڈر ملنا چاہیے۔ بورویل کی پانی کی لائن، جو اس میں لائن بڑھانے کی بات کی گئی، انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی عنقریب میں شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سادات گراؤنڈ میں اور بہت سے گراؤنڈ میں جہاں پر جو مشکلات آپ نے بتائی ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ خاص طور سے بتایا گیا کہ پولیس کی آؤٹ پوسٹ کی ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کی نمائندگی پر آؤٹ پوسٹ منظور ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد وہ آؤٹ پوسٹ اپنا کام شروع کرے گا۔ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ بعض غیر سماجی عناصر راتوں میں بیٹھ کر شراب، جوا یا گندے کام کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ حبیب نگر کے انسپکٹر صاحب تھے،
لوگوں نے ان کے سامنے شکایت کی، انہوں نے وعدہ کیا کہ پولیس کا راؤنڈ زیادہ ہوگا وہاں پر، اور میں نے ان سے یہ گزارش کی، میں کمشنر پولیس سے بھی ان قریب میں مل کر یہ نمائندگی کروں گا کہ خاص طور سے اس علاقے میں سی سی ٹی وی کے کیمراز کو لگایا جائے، تاکہ جب کیمراز لگ جائیں گے تو پولیس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے، وہ لوگ جو راتوں میں گھروں میں لوگوں کی نیند حرام کرتے ہیں، سکون اور چین کے دشمن ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فیروز گاندھی نگر کے پیچھے کے علاقے میں گئے، وہاں پر بھی جو مسائل آپ نے بتائے انشاءاللہ تعالی اس مسائل کو بھی جلد سے جلد حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ آر بی آئی کالونی کے بھی ذمہ دار حضرات نے ہم سے ملاقات کی، انشاءاللہ تعالی جو کام کے بارے میں آپ نے بتایا وہ کام ضرور ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے ذرا افسوس بھی ہوا کہ نمائندگی کی گئی تھی کہ مسجد کے سامنے ملگیاں بنانا ہے، انشاءاللہ تعالی بلدیہ کے طرف سے جو بھی ہو سکتا بات کر کے بنائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے، کبھی اپنی زبان سے اس بات کا ذکر مت کریے، اور خاص طور سے میں ان لوگوں سے بھی ادباً گزارش کیا اور اخلاص کے ساتھ ان سے گزارش کیا کہ کبھی اپنی زبان پر الفاظ مت لائیے کہ مسجد کو آمدنی نہیں ہے۔ عزیزان ملت، مسجد کو آمدنی نہیں، مسجد ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ مسجد آمدنی کا مطالبہ نہیں کرتی۔ مسجد کے اینٹ، مسجد کے در و دیوار ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آؤ اور مجھے آباد کرو۔ مسجد ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم اس کو ہمیشہ آباد رکھو۔ مسجد ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی کا مرکز بننا چاہیے۔ مسجد ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو آباد وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو مسجد کو آباد کرنا یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ آمدنی اگر مسجد کو نہیں ہے، یہ ہم کبھی اپنی زبان پہ نہ لائیں۔ یاد رکھو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں یقیناً ہمارے پاس غریبی ہے، مسائل ہیں، قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے، مگر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کوئی مسجد پیسوں کے لیے محتاج نہیں۔ ضرور ہم سے جو ہو سکتا برابر ہم کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسی علاقے میں ایسے اللہ والے لوگ ہوں گے جو خاموشی سے خدمت بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے طرف سے جو ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کی پوری کوشش ہم کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج سید نگر میں فصلانسر میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایک واٹر پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ یہ دوسرا واٹر پلانٹ حلقہ اسمبلی نامپلی میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے افتتاح کیا گیا، اور اس واٹر پلانٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ 1 روپیہ ڈالنے سے اس میں 11 لیٹر پانی آپ کو منرل واٹر ملتا ہے۔ صرف 1 روپیہ آپ مشین میں ڈالیے، 11 لیٹر پانی منرل واٹر آپ کو ملتا ہے۔ اتنا صاف پانی آپ کو ملتا ہے کہ بسلری اور کنلی کا بھی پانی اتنا صاف نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا پلانٹ کا افتتاح سید نگر فصلانسر میں کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی مختلف مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، ان مقامات پر بھی کام ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر رکن اسمبلی اور اراکین بلدیہ، اور خاص طور سے ہمارے صدر معتمدین اور ہمارے بے باک مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی نامپلی میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام انجام پائے ہیں۔ یقیناً بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہے، جیسا کہ پڑوس میں ڈرین چھوٹی ہے، برسات میں نالے میں پانی بھر جاتا ہے۔ میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، ایسے کام ہیں، یقیناً ہم ان کاموں کو انشاءاللہ تعالی تکمیل کریں گے، اور ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کیا جائے۔ تاریخی کام اے سی گارڈ کے ان وہاں پر ایکس سروس مین کے لوگوں کا ہوا، 2 جیو ہم نے ایشو کرائے، 10,000 روپئے میں سب کو گھر مل رہا ہے وہاں پر، جو برسوں سے 40-45 سال سے وہاں پر مقیم تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر 2 جیوز گورنمنٹ کی نمائندگی پر ایشو ہوئے۔ یہاں پر پڑوس میں یہاں پر کالونی میں بھی کام ہاؤسنگ بورڈ کا رکا ہوا ہے، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ان کاموں کو بھی پورا کیا جا سکے۔ پچھلے 3 سال سے برابر
نامپلی اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین ووٹر لسٹ میں کاموں کا شامل کا کام کروا رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی کیڑے نکلتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ہیرو دکھانے کے لیے. مجلس 4.5 سال سے کام کر رہی ہے ووٹر لسٹ کو صحیح کرنے کے لیے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین آج بھی کر رہی ہے. اب عزیزان ملت، جو میری تقریر کا دوسرا موضوع ہے وہ سب سے اہم موضوع ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا اور دوسرے مقررین کی بصیرت و افروز تقریر میں بھی سنا ہوگا، خطاب میں بھی سنا ہوگا. میں کل رات سے بے چین ہوں اور جب سے یہ پڑھا آپ یقین نہیں جانتے کہ کتنا بے چینی سے اور کتنی تکلیف سے اپنا وقت گزار رہا ہوں. اور آج جب میں فل خانہ کے گلی کوچوں میں پھر رہا تھا، آج جب میں یہاں پر فیروز گاندھی نگر کے اس اونچے اونچے بلڈنگوں کو دیکھ کر ہمارے ماں اور بہنوں کی محبت کا شکریہ ادا کر رہا تھا، میرا دماغ کل سے اس جگہ پر راغب ہے کہ مظفر نگر میں کیا ہو رہا. میرے عزیز دوستوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں وہ ہندوستان کی ایک ویکلی میگزین آؤٹ لک نے ایک آرٹیکل چھپا. ایک ان کی رپورٹر ہے نیہا ڈکشٹ. نیہا ڈکشٹ نے اپنی رپورٹ میں آؤٹ لک میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں مظفر نگر کے تعلق سے جو بربریت کی داستان بیان کی گئی. اگر کسی کے دل میں، انسان کے سینے میں دل ہوگا، انسانیت اگر اس میں باقی ہوگی تو یقیناً وہ بھی تکلیف میں رہے گا. آؤٹ لک کی میگزین کے آرٹیکل میں لکھا، مظفر نگر میں ایک علاقہ ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، جس کا نام لک باؤڈی ہے. یہاں پر 9,500 لوگ رہتے ہیں جن میں 1200 مسلمان. اور جب گڑبڑ ہوئی مظفر نگر میں اور پھر جاٹوں نے اپنی مہا پنچایت کی، مسلمانوں نے جمعے کی نماز کے بعد جب روڈ پر جلسہ کیا، افواہیں گشت کرنے لگی کہ اس کو مار دیا، ان کو مار دیے. تو اس رپورٹر نے 8 ستمبر کے دن جو واقعہ ہوا اس کا ذکر کیا اپنی رپورٹ میں. عزیزان ملت، نیہا ڈکشٹ لکھتی ہے کہ لگ باؤڈی میں جو وہاں کا پردھان، یعنی جس کو ہم سرپنچ بولتے، جس کا نام بلو ہے، بلو پردھان، جس کا بڑا گھر ہے، پچھلے 5 مرتبہ وہ پردھان بنا. جب مسلمانوں کو، لگ باؤڈی کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ افواہیں گشت کر رہی ہیں، اپنی جانیں بچانے کے لیے اس رپورٹ میں لکھا کہ عابد صاحب تھے جو اپنے دادا اور اپنے والد اور اپنے چچا اور اپنی ماں کے ساتھ اس پردھان کے گھر کو گئے، کیونکہ پردھان کا گھر بڑا تھا. یہ وہاں پر گئے قریب 80 لوگ کہ شاید ہماری جان وہاں پر بچ جائے گی، بلو ہمارا پردھان ہے. جب گھر کو گئے تو بلو پردھان نے ان سے کہا کہ چند لوگ یہاں پر رک جاؤ، چند لوگ یہاں سے یہ راستے سے بھاگ جاؤ. یہ اس رپورٹ میں کہا گیا. آپ جا کر پڑھیے، جس کے پاس انٹرنیٹ ہے یا جس کے پاس رپورٹ ہے اس اخبار کی، اس ویکلی کی، پڑھیے رپورٹ کو کہ عابد صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکل کر گئے، پردھان کے بولنے پر اس راستے پر گئے تو ہم کو وہاں پر لوگوں نے روک لیا. اور عابد صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 50 لوگوں کا قتل ہوا. میری آنکھوں کے سامنے میرے دادا کو مار دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے چچا کو مار دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو مار دیا گیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے بھاگ کر، کیونکہ مظفر نگر کا علاقہ اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں طرف گنے کی کھیتیں ہیں، اونچی اونچی گنے کی کھیتیں ہوتی ہیں. عابد صاحب لکھتے ہیں کہ میں بھاگ کر کھیتوں میں چھپ کر پولیس کو فون کیا. یہ صبح 8 بجے کا واقعہ ہے تو 4.5 گھنٹے کے بعد پولیس آتی ہے، 50 لوگ کا قتل ہو جاتا. اور عابد صاحب بولتے ہیں کہ دوسرے دن میری ماں کی برہنہ لاش ملی مجھے اور جسم پر زخم کے نشانات تھے، بتا رہے تھے کہ میری ماں کی عزت لوٹی گئی. یہ عابد صاحب کہہ رہے ہیں.
پھر اس کے بعد پھر عابد صاحب ابھی غازی آباد کے کیمپ میں ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا کر غازی آباد کیمپ میں عابد صاحب کے بارے میں پوچھے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ شبانہ نامی ہماری بہن کا ذکر، یہ بھی لک بنڈی اسی گاؤں کی، یہ کھانا پکا رہی تھی، یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہمارے گھر پر 20 لوگ آئے مارنے کے لیے، میرا شوہر کام کرنے والا لیبرر تھا، ہم لوگ بھاگے، گھر کے پیچھے سے نکل کر بھاگے، تو میں جب پلٹ کے دیکھتی ہوں تو میرے تینوں بھینسوں کو جلا دیا گیا، میرے گھر کو جلا دیا گیا، اور ہمارے 2 بچے تھے، ہم جب بھاگنا شروع کرے تو میرے 2 بچے غائب ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ شبانہ کہہ رہی ہے۔ وہی 8 سپٹمبر 8 بجے کا واقعہ۔ عزیزان ملت، پھر یہ ہماری بہن کہتی ہے کہ بلو پردھان کے گھر میں گئے پناہ لینے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھی مجمع گھس آتا ہے، اور بلو پردھان کے گھر میں گھس کر میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پہ حملہ ہوا، جب رپورٹر نے پوچھا شبانہ سے کہ کیا تم پر حملہ ہوا، تو شبانہ نے کہا کہ میرے 3 بھینس جلا دیے، میرے گھر کو جلا دیے، میرے شوہر کو مار دیے۔ جب رپورٹر نے بار بار اصرار کیا کہ بتاؤ شبانہ کیا تم پر حملہ ہوا، 5-10 منٹ لگ گئے شبانہ کو اپنی داستان سنانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ہاں، بلو پردھان کے گھر میں مجھے کپڑے اتارے گئے، میرے کپڑے اتارے گئے، اس کے بعد باری باری سے لوگوں نے میری عصمت ریزی کی، اور پھر میرے شوہر کے ٹکڑے کیے گئے، جسم کے، میرے شوہر کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور پھر شبانہ کو برہنہ حالات میں لات مار کر بلو پردھان کے گھر میں روڈ پر چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ ہماری بہن شبانہ گنوں کے کھیتوں میں بھاگتی رہی دن بھر، تو کہیں روڈ پر آئے تو کوئی مسلمان صاحب ایسے ہی لٹے پیٹے لوگوں کو اپنے ٹریکٹر میں لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر دیا کہ پہن لے میری بہن، پہن لے یہ کپڑا پہن لے۔ آج شبانہ اس کیمپ میں ہے، آج اس کا شوہر مر چکا، بچیوں کی ریپ ہو چکا۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ شبانہ کہتی ہے کہ میرے 2 بچے تھے، ایک کا نام طاہر جو 5ویں جماعت میں، اور شاہد جو دوسری جماعت میں ہے، وہ کہتی ہے کہ 3 مہینے سے میرے بچے نہیں ملے مجھے، 3 مہینے سے مجھے اپنے بچے نہیں ملے۔ اسی رپورٹ میں صابرہ کا ذکر ہوا، یہ 40 سالہ ہماری بہن، یہ ہمارے بھائی کی دوسری بیوی، کیونکہ اس شخص کو پہلی بیوی سے بچے نہیں ہوئے، ان کے شوہر کا نام اجی میاں، ان کے 3 بیٹیاں 1 بیٹا۔ وہی گڑبڑ ہوئی، پردھان کے گھر کو بھاگے کہ شاید پردھان کے گھر میں ہماری جان بچے گی، تو کیا ہوا؟ صابرہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کڑاڑی سے میرے شوہر کے گردن پر مار کر اس کو شہید کر دیا گیا۔ میری سوتن جو میری شوہر کی پہلی بیوی تھی، اس کو مار کر گردن سے، اس کی جسم سے گردن کو الگ کر دیا گیا۔ اس کا شوہر کہتی ہے کہ ضعیف تھا، ٹی بی کا مریض تھا، اور جب رپورٹر نے صابرہ سے پوچھا کہ تمہاری 3 بیٹیوں کا کیا ہوا، تمہاری 3 بیٹیوں کا کیا ہوا صابرہ بتاؤ، تو صابرہ رو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ 12 سال کی بچی سجو ہے، اگر میں تم کو بتاؤں گی تو سجو سے شادی کون کرے گا؟ اگر میں تم کو بتاؤں گی کہ حقیقت بتاؤں گی تو سجو سے کون شادی کرے گا؟ 1 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ میری بڑی بیٹی کو برہنہ کیا گیا، 2 بچے آئے گھسیٹتے لگ گئے، اور دونوں نے اس کی عصمت ریزی کی۔ میری دوسری بیٹی کے جسم کے نازک حصوں پر ڈنڈے مارے گئے، اور جب ماروں کی وجہ سے خون بہنے لگا، اور میری بچی تڑپ رہی تھی، اس کو لے جا کر کونے میں چھوڑ دیے۔ جو مسلم عورتیں تھیں ان کو ان لوگوں نے پھر سے ان کی عزت لوٹی وہاں پر۔ اور کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس صابرہ کو پھر سے اس کے کپڑے اتارے اور اس کو ننگا باہر چھوڑ دیا، اور صابرہ اس مظفر نگر کے اس بالیکوڑی کے جنگلوں میں بھاگتی ہوئی گئی۔
برہانہ حالات میں کہتی ہے کہ میں نے پوری رات بھاگا، اپنی 12 سال کی بچی سجو کو لے کر بھاگا۔ برہانہ کپڑے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، برہانہ حالات۔ ہماری بہن دوڑ رہی ہے گنے کے کھیتوں میں، اور پھر اس کے بعد جب وہ کانڈلا پہنچتی ہے تو وہاں کے بلدیہ کے چیئرمین رشید صاحب جو اپنے ٹریکٹر میں لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، وہ آ کر اس کو کمل اڑا کر لے کر جاتے ہیں۔ آج صابرہ اپنے دونوں بچیوں کی تلاش میں، اس کا بیٹا اپنی بہنوں کی تلاش میں نکل رہا ہے، بہنیں نہیں مل رہی ہیں اسے۔ پھر اسی رپورٹ میں گنگرو کیمپ میں شمع کا ذکر کیا گیا، شمع کا ذکر کیا گیا کہ یہاں پر بھی اس کے 6 بچیاں تھیں۔ اسے کہتی ہے کہ وہی پردھان کے گھر کو گئے کہ شاید پردھان ہماری جان بچائے گا، تو یہ کہتی ہے، شمع کہتی ہے کہ میرے 3 سال کی بچی کو دونوں ہاتھوں کو موڑ دیے، 3 سال کی بچی کے دونوں ہاتھوں کو موڑ دیے۔ یہ ہماری بہن شمع کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، بچی 3 سال کی بچی کے سامنے شمع کی عزت لوٹی گئی۔ وہاں پر اور 4 عورتیں تھیں، ان کی عزت لوٹی گئی۔ پھر جب گیٹ کھلی پردھان کے گھر کی تو یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر دوڑتے ہوئے گنا کے کھیتوں سے نکل گئے۔ اور اب ہماری یہ بہن صابرہ شمع کہتی ہے کہ میں برہانہ تھی، زخمی تھی، رو رہی تھی۔ یہ گاؤں کے لوگ جو مجھے روز دیکھتے تھے وہ دیکھ کر کچھ نہیں کیے، میری مدد کو نہیں آئے۔ یہ ہماری بہن ان لوگوں کی مدد کرتی تھی، جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو یہ بہن جا کر ان کی دائی کا کام کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں برہانہ جا رہی تھی، ننگی تھی، زخمی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، جسم سے خون بہ رہا تھا، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ یہ آؤٹ لک میں نیہا ڈکسٹ کی رپورٹ، مہراز کی رپورٹ ہے۔ مہراز کہتی ہے 20-22 سال کی ہماری بہن، اس کی عزت لوٹی گئی۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیسے عزت لوٹ رہے تھے؟ عزت لوٹنے والے نے کہا کہ مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو، مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو، یہ وہ کہہ رہے تھے اور عزت لوٹ رہے تھے مظفر نگر میں۔ مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو۔ بتاؤ یہ کیا انصاف ہو رہا ہے ہم سے کہ ہماری عزت لوٹی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے؟ اور ہماری بہن مہراز کہتی ہے کہ میں بھی پردھان کے گھر میں گئی تھی بچنے کے لیے، تو پردھان کے گھر میں یہ کام ہوا۔ اور کیا کیا گیا؟ چھاتی پر چاقو مارا گیا ہمارے بہن کو، یہ مہراز کہہ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہتی ہے کہ اس کے کپڑے اتارے گئے، اور جب بھاگ دوڑ کر رہی تھی اپنے گھر سے تو اس کا 12 سال کا بچہ کہاں گیا اس کو نہیں معلوم۔ بعد میں معلوم ہوا کہ گھر جلا دیا گیا تو 12 سال کے بچے کی جلی ہوئی لاش ملی، اور 8 سال کی اپنی بچی کو لے کر یہ مہراز دوڑی۔ سنو روبینہ کیا کہتی ہے ہماری بہن۔ روبینہ کہتی ہے کہ بالی ووڈ کے ہندی پکچروں کے گانے چل رہے تھے اور ایک جاٹ جو ہے ڈھول بجا رہا تھا اور میری عزت لوٹ رہے تھے۔ ایک جاٹ ڈھول بجا رہا تھا اور میری عزت لوٹ رہے تھے، اور بیان کر رہے ہماری بہن کہ 2 ظالموں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کوئی آ کر 8 لوگ اس کے جسم کو کترتے گئے۔ یہ میں نہیں، یہ آؤٹ لک کی میگزین کہہ رہی ہے کہ 2 لوگ پکڑے، جسم کو کترے، اور 3 لوگوں نے مل کر باری باری سے ہماری بہن روبینہ کی عصمت لوٹی۔ بتاؤ یہ انصاف ہے؟ ہم کو گالی دیتے ہم فرقہ پرست ہیں، ہم فرقہ پرست ہیں، ہم فرقہ پرست ہیں، اور پھر وہ سماجوادی پارٹی کا لیڈر پرمود رانا کہتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مسلمان گاؤں کو آتے ہیں تو آنے دو، مگر ان سے کہہ دو ہم تمہارا تعاون نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے آج بولنے دیجئے کہ ہندوستان کے 100 کروڑ عوام سے یہ مہراز، یہ روبینہ، یہ عابد اور شمع پکار کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ تمہارا سیکولرزم ہے؟ کیا یہ تمہارا سیکولرزم ہے؟ کیا یہ تمہارا قانون ہے؟
یہ سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ سے کہ حکومت تمہارے پاس، اقتدار تمہارے پاس. یہ سوال کر رہے ہیں ان تمام سیاسی لیڈروں سے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، مسیحا سمجھتے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ شبانہ مہراز، یہ شمع کے کون انصاف کرے گا؟ یہ ہم سے ننگا ناچ وہاں پر کیا گیا. سماجوادی پارٹی، ملائم سنگھ، اللہ تجھ پر عذاب بھی جائے انشاءاللہ تعالی. ملائم سنگھ تو تباہ و تاراج ہو کر رہ جائے، تیری نسل تباہ ہو کر رہ جائے ملائم سنگھ. اور یاد رکھ ملائم سنگھ، ہندوستان میں تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. ہم دور تو بیٹھے ہیں مگر ہماری دعاؤں میں، ہماری آہوں میں اللہ نے تاثیر دی ہے، اور اللہ ضرور ہماری ان آہوں کو، ہماری دعاؤں کو خالی نہیں جانے دے گا. سن لے ملائم سنگھ، جنہوں نے ہماری عزتوں سے لوٹا، تاریخ نے ان کو مٹا دیا. اب وقت آیا ہے کہ سماجوادی پارٹی کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. تیرا بیٹا اکھلیش، تیرے پاس وہ جو چمچہ اعظم خان، ارے اعظم خان تیری ماں سے اگر کوئی کرتا تو کیا کرتا؟ اعظم خان تیری بہن سے کرتا تو کیا کرتا؟ ارے سماجوادی پارٹی میں وہ جو 45 مسلمان MLA ہیں، ڈوب مرو ڈوب مرو، کل مر کے تم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. کل تم کو حشر کے میدان میں جب یہ شبانہ معراج کھڑے رہے گی اور اللہ سے کہے گی کہ یہ ہمارے نمائندے تھے، یہ ان سے بہتر تو ہجڑے تھے کم سے کم جو آواز اٹھا سکتے تھے. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. نہیں میرے دوستوں، تھالیاں مارنے کا وقت نہیں ہے، سوچنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے. ہم نے ان کو ووٹ دیا نا، یہ ہمارے ٹھیکیدار، یہ ہمارے چودھری، یہ ہمارے مسیحا کہاں گئے؟ میں شکر گزار ہوں کہ کانگریس کے نائب صدر آج گئے مظفر نگر کو، جا کر پوچھا کہ کیوں نہیں جاتے؟ ارے آپ کو کیا معلوم، آپ کے پاس تو سیکیورٹی ہے. سوال کیا کانگریس کے نائب صدر نے، ہم مانتے ہیں ان کی کہ گئے، مگر کیسے گاؤں کو واپس جائیں گے؟ کیسے جائیں گے گاؤں کو واپس جب وہاں پر ہم کو مارا جاتا ہے، گھروں کو لوٹ لیا گیا؟ کون جائے گا؟ آج بھی مظفر نگر میں، کاندلی میں قریب 25,000 مسلمان، کڑاکے کی سردی، 4 ڈگری 5 ڈگری سردی میں بچے مر رہے ہیں. 45 معصوم بچے مر گئے سردی کی وجہ سے. جب میں اس بیروز گاندھی نگر کے بلڈنگوں کو دیکھ رہا تھا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی. یہ آرٹیکل کے جملے میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ ہم تو آرام سے یہاں پر ہیں، مگر ہمارے بہن، ہمارے بچیاں جو ہے ان کیمپوں میں رہ رہی ہیں، جن کے پاس اوڑھنے کو کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سردی میں مر رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں نہیں. اے سرزمین دکن پر بسنے والے میرے غیور بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر کوئی پولیس والا تم سے بدتمیزی کرتا ہے تو تمہارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فون ملا کر مجلس کے MLA کو بولوں کیا. یہ اللہ نے طاقت دی تم کو، یہ اللہ نے تم کو شعور دیا. بتاؤ وہ لوگ بیمار ہیں، سوچو تم بھی باپ ہو، میں بھی باپ ہوں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، کیا اگر ہماری اولاد مرتی سردی سے تو کیا گزرتی؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں، اگر تمہاری بہن یہ سگی بہن ہوتی، یہ شبانہ، یہ مہراز، یہ تمہاری سگی بہن ہوتی تو تم کیا کرتے؟ یقیناً ہمارا ان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا، ہمارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی. میرا بیان کرنے کا مقصد یہاں پر تمہیں جذبات میں لانا نہیں ہے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوانوں کہ کم سے کم تم اپنے سینے میں، اپنے جسم میں اس کی تکلیف کو محسوس کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم ان کے لیے دعا کرو. تم کچھ کر سکتے جمہوری انداز میں تو آگے بڑھو، کرو. ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم نے کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کوئی ہم احسان نہیں جتا رہے،
کیونکہ ہم کو کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو عزت دی، مقام دیا تو کچھ وجہ سے دی، اور انشاءاللہ تعالی مجلس کرے گی ضرور، جو ہو سکتا ہم سے کریں گے۔ اللہ ہماری کوششوں کو دیکھنے والا۔ میں جاؤں گا مظفر نگر کو دوبارہ، سپتمبر میں جانا چاہتا تھا، روک دیے مجھے 2 مرتبہ، اور جب ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے کہ روک کس لیے رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ کو آنے کی اجازت، تمام چمچوں کو آنے کی اجازت، منافقین کو آنے کی اجازت، مگر کوئی صحیح نمائندہ آئے تو نہیں آ سکتا۔ آج آ گیا، جس کا ہمیں خدشہ تھا کہ کتنے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، بتائیے آپ عزیز دوستو۔ سوچو، یہ اگر میں کہتا تو آپ بولتے بھڑکاؤ کر رہے ہیں، یہ لڑانے کی بات کر رہی ہے۔ آؤٹ لک میگزین کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھ لیجئے۔ 20 روپے کی میگزین ہے، خرید لو نوجوانوں، یا انٹرنیٹ پر جا کر آؤٹ لک ویب سائٹ پر پڑھو۔ نیہا ڈکسٹ کی رپورٹ ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اور بہن ہیں جو انصاف کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ ہم نیہا ڈکسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کم سے کم حقیقت کو بیان تو کیا، سچائی کو بیان کیا۔ عزیز دوستو، پھر اور ایک تیسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف پابندی عائد کر دو، کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف پابندی عائد کر دو۔ ٹھیک ہے، اختیار ہے آپ کو ہائی کورٹ جانے کا، مگر جانے والا کون ہے؟ اپنے ریٹ پٹیشن میں لکھتا ہے کہ میرا تعلق تیلگو دیسم سے ہے، میرا تعلق تیلگو دیسم سے ہے۔ مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیلگو دیسم اس حد تک پہنچ چکی ہے، ہائی کورٹ، ہم کو پورا بھروسہ ہائی کورٹ پر کہ ہائی کورٹ اگر نوٹس دے گا تو ہمارا وکیل ہم کھڑا کریں گے، اور ہم کو پوری امید ہے کہ ہم سے انصاف ہوگا۔ مگر ریٹ پٹیشن ڈالنے والا خود ایک سیاسی جماعت کا آدمی، وہ نائیڈو جو ہم سے ٹکر لے لے کے ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، جس کی سائیکل کو ہم نے توڑ دیا، جس کے ٹائر باقی نہیں ہے، فارق کو ہم اٹھا کے گھر میں رکھ لیے نشانی کے طور پر، ٹرافی کے طور پر، وہ نائیڈو اب یہ نہیں۔ نائیڈو ٹھیک ہے، آئیے مقابلہ کریے، جمہوری انداز میں مقابلہ ہوگا، اور میں جانتا ہوں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2009 میں ہمارے خلاف الیکشن لڑے تھے۔ ارے تم کب تک دوسروں کے کھندے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ گے؟ کبھی تو مرد بنو اور آؤ مقابلہ کرو۔ تم کب تک ان لوگوں کو استعمال کرو گے؟ مجلس فرقہ پرست جماعت، مجلس پہ پابندی عائد کرنا۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک سیکولر جماعت ہے، یقیناً ہم غریب مسلمانوں کی آواز ہیں۔ کیا ہم دلتوں کی آواز نہیں ہے؟ کیا ہم نے پرکاش راؤ کو حیدرآباد کا میئر نہیں بنایا؟ کیا ہم نے ستیہ نارائن کو میئر نہیں بنایا؟ کیا ہم نے عالم پلی پوچیا کو میئر نہیں بنایا؟ بتاؤ کس نے بنایا؟ 1960 کا پہلا بلدیہ الیکشن مرحوم سالار ملت یہاں سے کامیاب ہوئے، 2 دلت جیتے تھے 1960 میں۔ ہم کو بولنا کہ نہیں یہ فرقہ پرست جماعت، تو تیلگو دیسم کیا دودھ کی دھلی بھی ہے؟ ارے چندرا بابو نائیڈو سن، جب گجرات جل رہا تھا، جب ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی تھی، نائیڈو، جب عشرت جہاں کا انکاؤنٹر سے پہلے احسان جعفری کا قتل ہوا، بیس بیکری کا واقعہ ہوا، تو کیا نائیڈو بی جے پی کی تائید نہیں کر رہے تھے؟ کیا نائیڈو بی جے پی کے ساتھ مل کے سیاسی رومانس نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہ اٹل بہاری واجپئی سے ہاتھ ملا کر نہیں چل رہے تھے؟ کیا یہ اڈوانی سے گلے نہیں مل رہے تھے؟ جب خون رنگا گیا گجرات کی سرزمین کو معصوم لوگوں سے، تو نائیڈو ساتھ دے رہے تھے۔ اور کیا کیا؟ فوڈ فار ورک میں
چاول لے لیے اور تائید کو جاری رکھا. انسانیت نہیں جاگی نائیڈو میں. عزیز اعظم کا انکاؤنٹر کب ہوا؟ عزیز اعظم کا انکاؤنٹر کب ہوا؟ نائیڈو تھے چیف منسٹر. نائیڈو تھے نا. عزیز اور اعظم کو لے جا کر گولی مار دیے. آج بھی وہ میں کہہ رہا ہوں بچے معصوم ہیں. زندہ تھے, لے جا کر گولی مار دیے. ایک کو کریم نگر میں, ایک کو دل سکھ نگر کے پاس, اپل کے پاس. کیا چندرا بابو نائیڈو جب چیف منسٹر تھے تو کیا مرحوم غوث کو شہید نہیں کر دیا گیا؟ کیا ملے پلی کی عوام کو نہیں معلوم قتل کرنے والے کون تھے؟ کیس کو کمزور بنا دیا گیا اور وہ قتل کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں. کیا نائیڈو جو سو چیف منسٹر نہیں تھے؟ 98 میں فساد ہوا پامفلٹ کا, عالم پلی پوچیا پر کیس بک کیا گیا, کورٹ نے بری کیا. بتاؤ کس نے پامفلٹ کا بنایا؟ تم چیف منسٹر تھے نا. مگر آج کوئی جواب نہیں دیتے. مجلس فرقہ پرست 2003 میں 6 دسمبر کی رات کو فساد ہوا, تم چیف منسٹر تھے. بتاؤ کہ کون ذمہ دار تھا؟ آج تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پر ہم جواب دیں گے. اور پھر میں تلگو دیسم میں رہنے والے ہمارے بھائیوں سے اپیل کروں گا, کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ نائیڈو مودی کے ہاتھ ملا کر ہلو ہلو کر رہا ہے, زندہ باد کے نعرے مار رہا ہے, کرسی کے بازو بیٹھ گیا. تم کیا تلگو دیسم کو اس کے پیروں کے پاس بیٹھنے کے بعد چھوڑو گے؟ کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا تم میں سیکولرزم مر چکا؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی کہ تم صرف آندھرا پردیش کے اقتدار کے لیے تم اس سے ہاتھ ملا رہے ہو؟ یاد رکھو چندرا بابو نائیڈو, تم بی جے پی سے ضرور ہاتھ ملا لو. انشاءاللہ تعالی مجھے آندھرا پردیش کے 6 کروڑ سیکولر عوام پر پورا بھروسہ ہے کہ تجھے بھی اقتدار نہیں ملے گا. یہ بی جے پی تو گئی یہاں سے, تو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بھی جائے گا یہاں سے. ہمارے خلاف ہم کو بولتے ہم فرقہ پرست. یہ پوری لسٹ لایا ہوں. فساد حیدرآباد میں کب سے کب تک ہوئے؟ چندرا بابو نائیڈو, بی جے پی, یہ کانگریس والے تم بھی سن لو, تم بچنا نہیں. ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں جبلی ہل سے, ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں راجندر نگر سے, ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے نظام آباد ڈسٹرکٹ سے, ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے ادونی سے, ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے سکندر آباد کی پارلیمنٹ سے, ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے ہر جگہ سے انشاءاللہ. یہی کانگریس تھی نا, یہی کانگریس تھی. 67 میں چپل بازار میں پہلا فساد ہوا. اس جلوس کی قیادت ایک سابقہ چیف منسٹر کر رہے تھے, وہ مر گئے, ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انتقال ہو گیا ان کا. نظام آباد میں 66 میں فساد ہوا. نہیں بیٹھنا نہیں ہے, میرے کو سننا ہے. بیٹھیے اور سنیے, میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. نہیں اگر آپ بیٹھنے کے لیے بولیں گے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. سنیے میری بات کو. 67 میں نظام آباد میں فساد ہوا, بدترین فساد. سالار کی نمائندگی پر پویترن کو ایس پی بنایا گیا, سنکرن کو کلکٹر بنایا گیا. کون تھا فساد کے پیچھے؟ ہم تھے. 78 اپریل میں سبزی منڈی میں فساد ہوا. کون تھے کاروان کے ایم ایل اے؟ نام بولو. صحیح کہا وہاں بزرگ نے ہمارے. اگست 78 میں پھر سے سبزی منڈی میں فساد ہوا, ہم ذمہ دار. اگست 79 میں الوین کی فیکٹری میں مسجد ہے, وہاں پر مورتیاں بٹھائی گئیں. یاد ہے نہیں ہے؟ نہیں یاد ہوگا نوجوانوں کو. 5 جنوری 1980 کو لوک سبھا کی پولنگ ہوئی, فساد ہوا. کون ذمہ دار؟
81 जुलाई को गोलकुंडा में जुलूस निकला, 33 लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार इसका? बताओ कौन जिम्मेदार है? जनवरी 83 में गुलाम यासीन, तेलुगु के बहुत बड़े शायर, उनकी बीवी का बच्चे का कत्ल हुआ, 3 लोगों का। कौन जिम्मेदार है उसका? बताओ मुझे कौन जिम्मेदार है उसका? मई 83 में अहमद शाही मस्जिद में जगने की रात को मंगलहाट में 11 लोगों को शहीद कर दिया गया था। कौन जिम्मेदार उसका? अगस्त 83 सितंबर में बकरीद में गोलीगुड़ा के पास 2 मियां बीवी जा रहे थे, रोड पर कत्ल कर दिया गया। कौन जिम्मेदार उसका? यही मल्लापल्ली के अकील और शकील को गोली मार दी गई। किसने गोली मारी थी? अकील और शकील, मासूम बच्चे, सर पे गोलियां मारी बच्चों को। हम जिम्मेदार? 84 में, सितंबर 84 में गणेश का जुलूस निकला, पूरी आबिद से लेके बशीरबाग पे पूरी दुकानों को जला दिया गया। कौन जिम्मेदार? 86 में बल्दिया का इलेक्शन हो रहा था। तेलुगु देशम वालों सुनो, तुमको बीमारी होंगी, भूलने की मुझे नहीं है। 86 में हुसैनी अलम में अहमद पाशा कादरी का बल्दिया इलेक्शन, मुमताज खां का बल्दिया इलेक्शन, हुसैनी अलम में बम डाले गए। तेलुगु देशम का वो बम्बूला शिवारेड्डी पकड़ा गया, और कौन सा नूका राजू पकड़ा गया। ये कौन सी पार्टी के थे? बम डाले हुसैनी अलम में। हमारी एक बहन, हमारी मां जख्मी हुई, दवाखाने को लेकर जा रहे थे, कहा नहीं दवाखाने को तो जाऊंगी, पहले वोट डाल के जाऊंगी सालार को। ये आप बम ब्लास्ट किए। 1990 में, अक्टूबर 90 में अडवाणी की रथ यात्रा निकली, फसाद हुआ, लोग मारे गए, मासूम लोग। कौन किए? कौन जिम्मेदार उसका? आज तो नायडू अडवाणी तुम्हारा बाबा है ना। दिसंबर 90 में चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए हैदराबाद में फसाद हुआ, बदतरीन। क्या हम भूल गए? तुमने किया। दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद के बाद, शहादत के बाद 30 लोग शहीद हुए। कौन जिम्मेदार? जून 2003 में मरहूम गौस को शहीद किया गया। 2009 में, 2010 में हनुमान जयंती में जुलूस निकाले। 2011-12 में मादन्ना पेट के मंदिर में खुद गोश्त डाले, खुद गाय का गोश्त डाले और बोले मुसलमान करे। जब पकड़े गए तो हवा खुल गई। अरे कमबख्त, तो अपनी मां से इतनी मोहब्बत के तुम ही मारते, तुम ही डालते। और फिर देखे तो बिस्मिल्लाह होटल में रात के 10 बजे पूरे गप खाते रहते। वारे तुम्हारी मां से मोहब्बत तुमको। बड़े निराले बेटे हैं ये पूरी लिस्ट बयान कर दिया आपके सामने। अब बताओ कौन जिम्मेदार इसका? हम फिरका परस्त। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हुई, तकरीर अदालत फैसला करेगा। तुम फैसला करोगे? अदालत करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर करेगा। तुम्हारे पुकारने पर, तुम्हारे लड़ने पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे झूठे इल्जाम पर अदालत फैसला नहीं करेगी। मेरे पे कहा कि आपने संगारेड्डी में किया हो, केस चल रहा, बुलाए गए जा रहे कोर्ट को। नहीं, मजलिस ऐसा थी, रजाकार, अरे रजाकार चले गए, कासिम रजवी के साथ रजाकार चले गए। ये मजलिस वो मजलिस नहीं है, ये मजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस है, ये मजलिस मोहम्मद गौस की मजलिस है, ये मजलिस मामा गुलाम गौस खां की मजलिस है। क्या तुम जानते नौजवानों, ये वही गुलाम गौस खां साहब जिनको पेट में चाकू मारा गया था, ये वो मजलिस है। ये मजलिस वो है, शेख मोहम्मद अख्तर की मजलिस है। ये उन लोगों की मजलिस है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये उन लोगों की मजलिस है जिन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के दस्तूर के आईन में अपनी जद्दोजहद करेंगे।
ہم کیا خلاف ہیں ہندوستان کے؟ نہیں، ہم ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم آر ایس ایس کے خلاف ہیں، تھے اور رہیں گے۔ جسم میں آخری سانس رہے گی تو آر ایس ایس کو ہرا کر اس دنیا سے جائیں گے۔ ہم ہیں ان لوگوں کے خلاف تھے اور رہیں گے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ جب تک جسم میں جان ہے ہم مسجد بنانے کی کوشش کریں گے، اور موقع ملے گا قانونی طور پر تو مسجد بنا کر اس دنیا سے جائیں گے۔ کیا یہ گناہ ہے؟ کیا قانون مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا؟ مگر نہیں، یاد رکھو، تم جانتے ہو کہ پورے ہندوستان میں اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے، کوئی حق کو بیان کرنے والا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تمہارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ رئیس زادے، یہ تو روڈ پر نکلنا تو چھوڑو، یہ بغیر ایئر کنڈیشن کے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ بغیر ایئر کنڈیشن کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ غیوروں کی آواز ہے، یہ غریبوں کی ایک طاقت ہے، یہ غریبوں کی ایک طاقت ہے، یہ غریبوں کی پہچان ہے۔ کیا غریبوں کی آواز، ان کے حقوق کے لڑنا کوئی گناہ ہے؟ کیا مجلس نے میڈیکل انجینئرنگ کالج قائم نہیں کیا؟ کیا مجلس نے بینک قائم نہیں کیا؟ ارے ہمارے غوث کو شہید کیا گیا، ہم نے ملک کے خلاف نہیں کہا۔ چپل بازار کا فساد ہوا 45 سال پہلے تو ہم نے ملک کے خلاف نہیں کہا۔ عزیز اور اعظم کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تو ہم نے ملک کے خلاف نہیں کہا۔ ہمارے بھائی کو اٹھا کر سیف آباد کے سامنے گولی مار دی گئی مجاہد سلیم کو تو ہم نے ملک کے خلاف نہیں کہا۔ 3 بم بلاسٹ ہوئے، 80 لوگ مارے گئے، ہم نے ملک کے خلاف نہیں کہا۔ اتنے فسادات ہوئے، ہماری لڑائی ملک سے نہیں، ہماری لڑائی تم جیسے ظالموں سے ہے، ہماری لڑائی تم جیسے فرقہ پرستوں سے ہے، اور ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ یہ مودی کے چمچے، یہ مودی کے پیسوں پر بکنے والے، یہ مودی کے دربار میں طوائفوں کی طرح ناچنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو درانے کی کوشش دیکھ لیے۔ 2009 میں پوری کوشش کر لیے، کچھ نہیں نکلا۔ سب کر لیے تھے، کہاں سے لائے تھے آئٹموں کو، کوئی نہیں چلا یہاں پہ۔ 4.5 سال نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن آ رہا ہے مارچ اپریل میں، تو اچانک یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی۔ انہوں کام نہیں کرائے، وہ ایسا نہیں کرے، وہ کرنا تھا۔ ارے بابا، ہم کیا کر رہے عوام کو معلوم، اور آپ کیا کر رہے ہم بیان کر رہے۔ آپ کیا کر رہے بہت سی باتیں ہیں۔ عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف سازش، مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی باتیں، اور یہ کانگریس پارٹی، ارے کیسی پارٹی تمہاری؟ وہاں پارلیمنٹ میں لوک پال پاس کرے نہیں کرے، لوک پال پاس کرے، کیوں کرے؟ وہ بیچارے انا انہوں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے تو ان کا پیٹ خراب دلی میں۔ ارے کیا تم حکومت کر رہے، کیا کر رہے؟ ایک آدمی بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گیا، آپ کو اجابت شروع ہوگی وہاں پر، نہیں ہم قانون بنا دیتے۔ انا بولے اچھا یہ کر دیے نا، اب کل کے دن ہندوستان میں ایک نظیر بن گئی ابھی، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں پریسیڈنٹ۔ اگر کل دلی کے جنتر منتر پر یا رام لیلا گراؤنڈ پر یہی سنگھ پریوار 4-5 لاکھ لوگوں کو لا کر بٹھا دے گا اور بولے گا کہ نہیں اب رام مندر بنائیں گے، ہم یونیفارم سول کوڈ ختم کریں گے، کیا آپ سن لیں گے؟ کل بولیں گے ہاں نظیر ہے نا، انہوں بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تو قانون بنا دیے۔ یہ نظیر پیدا کر دی کانگریس پارٹی نے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ گیز لیزبین کے خلاف کیس آیا کہ ہم جنسی، سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہے، جرم ہے، تو پورے کانگریس کے لیڈر بولے نہیں غلط ہے، ہم جنسی جرم نہیں ہے، اجازت ملنی چاہیے۔
اب سپریم کورٹ میں ڈال رہے ہیں کہ نظر ثانی کرو. ارے کانگریسیوں مجھے یہ تو بتاؤ, ڈاکٹر منموہن سنگھ ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 سال سے سپریم کورٹ میں دلت مسلم دلت کرسچن کا ایشو چل رہا, آپ جواب داخل نہیں کرتے. کیا وہ لبرٹی کا, مساوات کا, فریڈم آف ریلیجن کا, آرٹیکل 21, آرٹیکل 14 کا نہیں ہے ذکر؟ وہاں پر آپ نہیں بات کرتے. نہیں, ہم جنسی الاؤ کر دو. ارے مرد مرد, عورت عورت ملے تو یہ انسانیت یہاں تک آتی تھی, یہاں تک آتے تھے, آپ پیدا ہوتے تھے تو انہوں کیا بول رہے؟ نہیں, ایڈز بڑھ رہا نا تو مرد مرد عورت عورت کہتے. یہ چورا قتل کر رہے, قتل کا بھی پرمیشن دے دو. پھر آپ ایک اور اخبار میں لکھ دیے کہ ہم جنسی الاؤ کرنے سے, اجازت دینے سے ہندوستان کی آبادی کم ہو جاتی. ارے واہ, یہ میرے کو نہیں معلوم تھا. ہم جنسی الاؤ کریں گے تو آبادی کم ہو جائیں گے. نہیں میرے دوست, اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا تو ایک مقصد کے تحت. اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا تو اس کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا, اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یہ گندگی ہے, یہ گندگی ہے. ہم مغربی تہذیب کو ماننے کو تیار نہیں. مغربی تہذیب میں کوئی تہذیب ہی نہیں ہے, کوئی کلچر ہی نہیں ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ہم ان کو اپنا لیں گے؟ نہیں. مغرب سے جو اچھا ہے اپناؤ, جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے اپناؤ, مگر یہ تو نہیں اپنا سکتے نا. اسکینڈینیوین کنٹریز میں گانجا لیگل ہے تو کیا ہم گانجے کو لیگل کر لیں گے؟ کیا قاتلوں کو چھوڑ دیں گے؟ عزیز دوستو, پھر یہ کانگریس پارٹی 6 دسمبر کو مکہ مسجد میں نماز ہو گئی, پورے لوگ نکل گئے. اچانک 2 پوٹے, ایک گروپ ہے 6 کا, نعرے تکبیر اللہ اکبر, جوش میں لائر بنڈے مارنا خود شروع کر دیے. ہمارے کارپوریٹر محمد غوث نے اور مجلس کے اراکین نے اس کو پکڑا. کیوں, کیسے پکڑا؟ انہیں چھکا دکھ رہا تھا, انہیں کان میں بالی تھی اس کے, اور گلے میں اللہ کی لاکٹ تھی. جس کے سینے میں اللہ یا پھر جو اللہ کے ذکر کا خلق اللہ بول کے کرتا ہے, وہ یہ ہجڑوں کے کاماں نہیں کرتا. اس کو پکڑے, 2 مارے, بول کہاں کا ہے؟ بول دیا. نام کیا بولے تھے؟ 2 تھے, اور بھرت اور وجے کمار. اچھا, مہابھارت کر رہے. وجے صاحب وجے لینے کو آئے تھے, پکڑے تو پولیس والے بولے نہیں انہوں نہیں کرے. ارے آپ کو کیسا معلوم نہیں کرے؟ مکہ مسجد میں CCTV کیمراز ہے, نکالو. ہم کو پکڑتے نا, بچوں کو مارے. تمہارے پولیس کے مخبر, اللہ غارت کرے ایسے مخبروں کو. ان کے صرف کیا کام رہتا؟ ACP صاحب میرے گھر کو آئے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی جان آ گئے. ارے شرم کرو, ڈرو اللہ سے. نہیں صاحب بہت اچھے, میرے پاس بھی بہت آتے. میں نے اچھا کیا اچھے ہے بتاؤ, آپ کیا اچھا دیکھے جو میرے کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, میرا بہت اچھا ہے, میرے کو معلوم. میں بھی پولیس کے لاٹھیاں کھایا سو ہوں. جیلوں کو گئے, اکبر سے کیا کیے, پاشا سے کیا کیے, ممتاز خان سے کیا کیے, ہم سب جانتے. ہمارا ان کا تو 19 کا آنکڑا رہتا ہمیشہ. اس کو چھوڑ دینے والے پولیس والے. ارے آپ پکڑے نا اس کو, جیل نہیں ڈالتے, 153 نہیں لگاتے, جا کے نمائندگی کیے, اس کے بعد پکڑے اس کو. اب دیکھیں گے 4 شیٹ کب ڈالتے. اچھا, حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی نہیں لیے. پولیس کسٹڈی لینا تھا نا, انٹراگیشن کرنا تھا, تھوڑا چائے پلانا تھا, تیل لگانا تھا, تلووں کو لگانا تھا تیل.
پیٹھ کو لگانا تھا، کوئی بول رہا مسل کوسنا تھا، کچھ نہیں کرتے. اور ہم تقریر کریں تو 10 دن کی پولیس کسٹڈی. ہم تقریر کریں تو ایک ہی بات پوچھنا کہ مودی کو کیوں بولے، ایک ہی بات پوچھنا کہ کانگریس کو کیوں بولے، کیوں پولیس کسٹڈی نہیں لی. یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب دو. جواب نہیں دے سکتے. مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس کو پابندی عائد کر دینا. ارے کانگریسیوں، ہم بیدر میں ہمارے کارپوریٹر، بسوا کلیان میں ہمارے کارپوریٹر جلسے کا پرمیشن ڈالے تو اکبر پہ میرے پہ کیس بک کر دیا. کون سا ہم کیا اڑ کے گئے وہاں پہ کیس بک کرنے کو؟ نوٹس بھیجا دیے کہ آئیے آپ، کب تک روکو گے ہم کو؟ میں تو کہوں گا کانگریس والوں، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. تم کو خطرہ اب ٹوپیوں والوں سے ہے. دلی میں ایک ٹوپی آ گئی، اب حیدرآباد کی ٹوپی ہے یہ. اب ہم جب ٹوپی پہنتے بھی ہیں اور پہناتے بھی تو ہمارے داڑھیوں کو، ہمارے کرتا پائجامے کو، ہمارے میلے کپڑوں کو یا ہمارے پھٹے کپڑوں کو دیکھ کر اپنی طاقت پر ظلم مت کرو. یاد رکھو ہم ان لوگوں سے ہماری نسبت ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، جو بوریوں پر زمین پر بیٹھتے تھے، مگر وقت کے بادشاہوں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا. ہماری ان لوگوں سے نسبت ہے، ہماری ان لوگوں سے نسبت ہے. عزیز دوستو، کانگریس پارٹی بڑی خوش ہے. اب تلنگانہ کا کیا ہوگا؟ گانا ہوگا، باجا ہوگا، میرے کو نہیں معلوم، مگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں مجلس کا موقف یہ ہے، حیدرآباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں. حیدرآباد کسی کا نہیں، حیدرآباد سب کا ہے. لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس کیسا رہیں گا؟ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر منموہن سنگھ سے کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا، اس حالت میں آئے گا تو میں اس کے خلاف ووٹ دوں گا. یہ لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کا معاملہ، گورنر صاحب کیا کریں گے؟ کل یہ حکومت چلے گئی، وہ موزی آ کے بیٹھ گیا خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ ایڈوائزر ان کا، گورنر ان کا، ہم کو پریشان کرنے کی بات. اگر یہ بات ہے تو پھر نلگنڈے کا ایس پی بھی گورنمنٹ آف انڈیا نامزد کرنا، نظام آباد کا ایس پی بھی گورنمنٹ آف انڈیا نامزد کرنا، کھمم کا بھی، سب جگہ کا. اس لیے کہ وہاں پر بھی تو سیٹلر ہے نا. خالی حیدرآباد حیدرآباد، کیا حیدرآباد گلاب جامن ہے تمہارے آستے؟ اور پھر جوائنٹ کیپٹل، کامن کیپٹل کیسا؟ اب فرض کریے، آپ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، پولیس اسٹیشن یہ ہے آپ کا حبیب نگر کا، آصف نگر کا، وہاں 2 انسپکٹر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، کامن پولیس اسٹیشن بول کے دونوں انسپکٹر لڑ لیتے، کرسی پہ نہیں لڑتے، اس پہ لڑتے. کامن کیپٹل کہتے، کہاں کا کامن کیپٹل؟ ہندوستان میں کوئی ریاست کا دارالحکومت دوسری ریاست میں نہیں ہے، آپ کامن کیپٹل. ارے تلنگانہ کا گانا گانے والوں، ہائی کورٹ تو بناؤ تلنگانہ کی. نہیں، آندھرا کا یہ ہائی کورٹ آندھرا کی ہو جائے گی، تلنگانہ کی ہائی کورٹ بعد میں بنے گی. ارے احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، اگر نئی ہائی کورٹ بنانا ہے تو پارلیمنٹ میں نیا بل لانا پڑتا. نیا بل لانا کب آئے گا نہیں معلوم. یہ بدلو اس کو. پبلک سروس کمیشن تلنگانہ کا، یونین پبلک سروس کمیشن دیکھے گی یہ کیسا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. ہم پورا بل پڑھے، 120 صفحات کا مطالعہ کیے، یہ ہم کو منظور نہیں ہے. جو تلنگانہ کی لڑائی لڑ رہے، آنکھیں کھولو. اور پھر اگر یہ اسپیشل سیشن میں نہیں آیا تو اللہ ہی مالک ہے ان کا. کانگریس والوں، ذہن نشین کر لو کہ ہم کو یہ منظور نہیں ہے، ہم کو ہرگز منظور نہیں ہے. یہ کون سا انصاف کر رہے آپ؟ اردو کے تعلق سے ذکر نہیں ہے. عزیزان ملت،
اسی لیے ان چیزوں پر بات کرنا ضروری ہے۔ اور میں آج کے اس جلسے سے آپ تمام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حلقہ ملے پلی کی ایک مشہور و معروف شخصیت جناب امام ہاشم صاحب کا آج امریکہ میں انتقال ہوا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام ہاشم صاحب کو ان کے مقامات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس اہم سفر میں اللہ ان کو آسانی پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو جائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔